السلام علیکم۔ ابو خوشین یوٹیوب چینل کے سلسلہ لکھت پڑھت میں خوش آمدید۔ ہم بازیچہ اطفال کے 3 حصوں کی پڑھت کر چکے ہیں۔ امید ہے گزشتہ 3 حصوں میں ہم اپنی بات ناظرین کرام تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بازیچہ اطفال کا چوتھا اور آخری حصہ پڑھیں گے۔ یہ اس مضمون کا کنکلوڈنگ پارٹ ہے جو گزشتہ سے مربوط ہے۔ ہم گزشتہ بیان کیے گئے خدشات پر 4 مقدمات پیش کریں گے اور پھر ان پر اپنی ناقص عقل کے مطابق سحر حاصل پیروی پیش کریں گے۔ مگر اس سے قبل ہم یہ بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ انسان 2 وجود لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ایک اس کا حیوانی وجود ہے جس میں اس کا جسم اور اس کے تمام اجزاء شامل ہیں، اور دوسرا انسان کا روحانی وجود ہے جو اللہ کی طرف سے ودیعت کردہ ہے۔ چنانچہ وہ جذبہ جس پہ اخروی زندگی کی کامیابی رکھی گئی ہے، اس کے ساتھ تخریب کاری کرنے کے واسطے اللہ نے کچھ ہمارے حیوانی وجود میں نہیں رکھا ہوگا، بلکہ شاید وہ ہماری روح کے ساتھ منسلک ہو، کیونکہ اللہ خبیر مطلق اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کس حد تک جائے گا۔ چلے مزید وقت ضائع کیے بغیر پڑھت شروع کرتے ہیں بازیچہ اطفال کا آخری حصہ۔ اگر آپ نے گزشتہ 3 اقساط نہیں دیکھی تو گزارش ہے اس سے قبل وہ دیکھ لیں۔ شروع کرتے ہیں بازیچہ اطفال۔ آئیے اب ذرا اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے امکانات کا ایک تجزیہ کیے لیتے ہیں۔ بالفرض اگر دشمنان اسلام اپنی اس کاوش میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک مسلمان کے دماغ میں بسنے والے اس جذبہ ایمانی کو قتل کر دیں اور ایک پر ایمان عقیدہ توحید پہ قائم روز قیامت اللہ کے حضور حاضری پہ مکمل یقین رکھنے والے بندہ مومن کو اس کے عقائد کا دفاع کرنے سے منحرف کر کے بقول دشمن اعتدال پہ لے آئیں، یعنی نارملائز کر دیں کہ وہ نہ صرف اسلام کے خاطر تلوار اٹھانے سے منکر ہو جائے بلکہ اسلام کے دفاع میں کسی بھی کارروائی سے اپنے آپ کو لاتعلق کر دے، اس کے سامنے عقیدہ توحید اور رسالت اور شاعر اسلام پر شرمناک حملے کیے جائیں اور وہ خاموش رہیں۔ نہ صرف خاموشی رہے بلکہ اپنے دل میں بھی کسی گھٹن یا تنگی کو محسوس نہ کرے، حالانکہ اس حملے سے قبل وہ بقول دشمن اپنے عقائد میں متشدد تھا اور شاعر اسلام اور عقیدہ توحید اور رسالت کا دفاع اپنی زبان، قلم، جسمانی طاقت اور اللہ کے دیے وسائل کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کیا کرتا تھا۔ بالفرض مذکورہ شخص اس حملے کے وقت 30 برس کا تھا اور ماضی میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنوایا تھا۔ اللہ کی راہ میں ہر شعبے میں برسر جہاد رہا تھا اور اس حملے کے بعد مرتد کر دیا گیا، اور اب مزید 3 برس اللہ سے، رسول سے، اسلام سے، ایمان سے اور شاعر اسلام سے لاتعلق گزار کر مرا اس حال میں کہ بظاہر تو مسلمان تھا مگر باطنی طور پہ کافر، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سب کو بخش دے گا مگر اسے نہیں جو مرا اس حال میں کہ کافر تھا یا مشرک۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بڑے دن مذکورہ شخص کی نصف مکمل باشعور زندگی کے جرائم کو کس طرح انصاف کی کسوٹی پہ کسا جائے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ یہ تو ہو گیا پہلا مقدمہ۔ دوسرا مقدمہ، ایک شخص جو کہ پیدائشی مسلمان تھا، عمل سے کوسوں دور، ایک کمرشل سوچ کا حامل تھا اور 30 برس تک اپنے کیریئر کو ہی پوچھتا رہا۔ پھر دشمن نے فضا میں وہ وائرس چھوڑ دیا جو نظام تنفس کے ذریعے اس کے بھی دماغ میں سرایت کر گیا، چنانچہ وہ جیسا تھا ویسا ہی رہا۔ مگر اب اللہ کی کسی برہان کو وہ ظاہری آنکھ سے تو دیکھ رہا ہے مگر باطن کی آنکھ سے نابینا، چنانچہ وہ جذبہ جسے وہ شخص پروان چڑھا کر اللہ کی طرف رجوع کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اب ناپید ہو چکا ہے۔ وہ بھی 60 برس بے مقصد زندگی گزار کر مر گیا، مرا اس حال میں کہ اس حال میں نہ تھا کہ آخرت میں کوئی مثبت نتیجہ اپنے حق میں پا سکے۔ ایسے شخص کے ساتھ منصف اعلیٰ کیا معاملہ کریں گے۔ تیسرا مقدمہ، شیطان کے گھر رحمان اور رحمان کے گھر شیطان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ مثال تو آپ نے سن رکھی ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک پرہیزگار والدین کے گھر نالائق اور مرتد اولاد پر بن چڑھتی ہے اور مرتدوں کے گھر نیک اور صالح اولاد پر رش پاتی ہے۔ اس حملے کے دوران کئی بچے پیدا ہوں گے، وہ بھی سانس لیں گے، مذکورہ وائرس پالنے میں ہی ان کے جذبہ ایمانی کو کھا کر بقول دشمنان اسلام برائی کو جڑ سے ہی ختم کر دے گا، یعنی نپ دی ایول ان دا بڈ۔ اب وہ بچے 25 سال تک زندہ رہیں یا 100 سال تک، ایمان کی طرف رہنمائی تو پا نہیں سکتے۔ ایسے افراد کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کرے گا۔ چوتھا مقدمہ، جب یہ بات اللہ نے ہم کو بتائی اور یہ مصدق بھی ہے کہ ہر انسان ایمان کی طرف پیش رفت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ مسلمان ہے یا کافر، اور ہم میں سے ہر کوئی اپنے پاس وافر مقدار میں مثالیں رکھتا ہے کہ ایک کافر 40، 50، 60 برس کی عمر میں ایمان لے آتا ہے، نہ صرف ایمان لے آتا ہے بلکہ ترقی کر کے متقیان کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے اور مرتا اس حال میں ہے کہ دین حق کا داعی تھا۔
اس وائرس نے ہر کافر کے ایمان کی طرف پیش رفت کرنے کی صلاحیت کو بھی قتل کر دیا۔ اب وہ پیدا ہوا دین فطرت پر، ماحول نے کافر بنایا اور مرا اس حال میں کہ حق کی طرف کوئی رہنمائی ہی نہ تھی۔ ایسے شخص کے ساتھ اللہ کیسے حساب کرے گا؟ مذکورہ بالا حساس سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ کو تکلیف نہ دے، صاحب کی دی ہوئی عقل ہی اس کا جواب دے دے گی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی حساب کتاب نہیں، کیونکہ سزا و جزا کے واسطے بنیادی شے عمل کرنے کی بلا روک ٹوک صلاحیت یعنی فری ول ہے، جو ہر فرد دنیا میں بنا کسی بیرونی مداخلت کے پاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں فیئر اینڈ فری چانس آف لیونگ اینڈ ایکٹنگ ان دس ورلڈ۔ اسی کو کہتے ہیں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا یعنی فیئر ٹرائل ہونا۔ مذکورہ مقدمات میں وہ صحت ہے ہی نہیں کہ ان کو اللہ کی عدالت میں دائر بھی کیا جا سکے، اور جب مقدمہ ہی قائم نہ ہو تو انصاف کیسے ہو سکے گا؟ یہ دنیا کی عدالتیں نہیں ہیں صاحب، یہ اللہ کی عدالت ہے۔ یہاں مقدمہ قائم لازمی کیا جائے گا اور فیصلے مبنی بر انصافی ہوں گے، اور یہ اس ذات بابرکت کا اعلان ہے، متقیوں سے اللہ کا وعدہ ہے اور منکرین سے اللہ کا دعویٰ ہے کہ چر چگ لو اس دنیا میں کچھ دن، پھر اس بڑے دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے واسطے میں اللہ رب العزت بیٹھا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں، میں انتظار کروں گا تاکہ تم اس دنیا میں اپنی منشا کے مطابق رہ بس کر میری عدالت میں لا کھڑے کر دیے جاؤ۔ چنانچہ قرآن میں اللہ کے ان دعووں کو پڑھ کر اس بات کی تسلی ہے، اور ہم کو ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ کھیل جو دشمنان اسلام کھیل رہے ہیں بس ذہنی ورزش ہی ثابت ہوں گے، عملی طور پہ اسے کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ البتہ دیکھنا باقی ہے کہ وہ اپنی اس اسکیم میں عمل کے کس حد تک پہنچیں گے کہ اللہ کی طرف سے مداخلت ہو یعنی ڈیوائن انٹرونشن ہو۔ چلیں دوسری طرف بربنائی تنزل یہ بھی تصور کیے لیتے ہیں کہ دشمنان اسلام اپنی اس مذموم و مکروہ سازش میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور عملی طور پہ وہ حاصل کر لیتے ہیں جس کا پلان بنایا جا رہا ہے، اور درمیان میں کوئی مداخلت بھی نہیں ہوتی۔ یہ تصور کرتے ہی ہم کو اس بات کا بھی تصور کرنا ہوگا کہ معاذ اللہ اللہ کی پلاننگ اور گورننس سسٹم میں ایسی کسی مداخلت کو روکنے یا اس کا سد باب کرنے کی گنجائش و صلاحیت یعنی کیپیبلٹی ہی موجود نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ دریافت ہوئی اور اس دریافت کی ادھیڑ بن کے نتیجے میں جہاں حضرت انسان پہنچ گئے وہاں تک نعوذ باللہ اللہ کی سوچ بھی نہیں گئی تھی۔ گویا معاذ اللہ وہ جانتا ہی نہ تھا کہ اس کا پالا کس ذہین قوم سے پڑنے والا ہے، ثم معاذ اللہ۔ جس طرح یہ تصور محال ہے، بالکل اسی طرح یہ تصور بھی محال ہی ٹھہرے گا کہ کوئی انسان ایسی کسی کوشش میں کبھی بھی کامیابی حاصل کر سکے گا۔ دوسری دلیل اس مقدمے کی ضمن میں یہ ہے کہ اس کامیابی کے دوسرے سرے پہ اللہ کا سب سے بڑا دعویٰ کھڑا نظر آتا ہے، اور وہ اللہ جو اپنی اشارتاً ظاہر کی گئی مبہم بات سے نہیں پھرتا، وہ اپنے بلند و بانگ دعوے سے کیسے پھر سکتا ہے؟ مزید برآں اگر مذکورہ شرارت عمل پذیر ہو گئی اور اس کا حملہ دنیا پہ کر دیا گیا، مطلوبہ نتائج بھی حاصل ہو گئے، تو اللہ کو بحیثیت منصف معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ساکھ بچانے کے واسطے یعنی فیس سیونگ کے لیے اس وقت موجود دنیا کی کل زندہ آبادی اور قیامت تک پیدا ہونے والے ہر انسان کو درجہ شہادت پہ فائز کرنا ہی پڑے گا، اور یہ اس لیے کرنا پڑے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ اپنی پلاننگ میں ایک بہت بڑا نقص چھوڑ گیا جس کا فائدہ اس کے دشمن نے اٹھا کر اس کے بندوں کو آخرت میں وہ زندگی مہیا کی جو دشمنان اسلام نے ان کے واسطے پسند کی، نہ کہ وہ جو اللہ نے ان کے واسطے عمل کی بنیاد پہ رکھی ہوئی تھی۔ تیسری دلیل یہ کہ اگر دشمن کامیاب ہو گیا تو روز محشر اس دور کا ہر انسان اللہ پہ حجت باندھ دے گا اور اپنے واسطے عمل کی بنیاد پہ طے کی گئی سزا کو چیلنج کر دے گا، اور اپنے حق میں دلیل وہی پیش کرے گا کہ جو تو نے اچھے برے، حق و باطل، توحید و شرک میں تمیز کرنے کی حص ہم سے پچھلوں کو دے رکھی تھی، اور وہ اسی حص کو جامد و سالم لیے دنیا سے رخصت ہوئے، وہ حص ہم سے چھیننے کا حق تو نے اپنے دشمن کو دیا کیوں؟ دیا تھا تو اب ہمارا حساب کیوں؟ ہم کو آخرت میں نامرادی کیوں؟ ہم کیوں جہنم کا ایندھن بنے؟ یہ سب تو عین مبنی برحق ہیں۔ ان کا جواب حق کی بنیاد پر یہی بنتا ہے کہ نہیں، تم کو تو بخشنا ہی پڑے گا، جاؤ بخش دیا۔ یہ جواب پچھلوں کے واسطے شاید قابل قبول نہ ہو، وہ بھی احتجاج پہ اتر آئیں اور اپنی نجات کا مطالبہ کریں۔ ایسے منظر تو اللہ کی اس عدالت کا ہو ہی نہیں سکتا جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ ہر شخص خود جانتا ہوگا
کہ وہ کیا کما کر لایا ہے اور کس منزل کا مسافر ہے، وہاں سوال کرنے کی نہ ہمت ہوگی نہ جسارت، اور نہ ہی کوئی ایسا جواز ہی موجود ہوگا کہ سوال کیا جائے۔ وہاں نیکوکار بھی مطمئن ہوں گے اور بدکار بھی اس بات سے اطمینان محسوس کریں گے کہ ان کے ساتھ جو بھی معاملہ ہوا وہ انصاف کی بنیاد پر ہوا، بس یہی انصاف ہے، یہی حق ہے۔ ایسی بلند پایہ عدالت میں کس طرح کوئی گروہ یہ ہمت کر سکتا ہے کہ احتجاجی مہم چلائے، وہ بھی منصف اعلیٰ کے سامنے؟ یہ تصور کرنا بھی ناممکن ہے، اور اگر یہ تصور کرنا بھی محال ہے تو پلاننگ جو دشمنان اسلام کر رہے ہیں وہ طفلی خواہشات اور دن چڑھے دیکھے گئے خواب ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ شرمندہ تعبیر ہرگز نہیں ہو سکتے۔ تماشا بالکل ایسے ہی دیکھ رہا ہے جیسے وہ ماضی میں ربوبیت کے دعوے داروں کے کھیل تماشے اچھل کود دیکھتا رہا۔ اس کی نظریں تمام تر منصوبہ بندیوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اور وہی جانتا ہے کب کس وقت اور کس کمزور مخلوق کو حکم کرنا ہے کہ وہ کسی بے توقیر شے سے موجودہ بے وقوف طاغوت کا قلع کما کریں۔ ناظرین کرام، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس مضمون کو لکھنے اور خاص طور سے اس کی مفصل تمہید سورہ فیل سے باندھنے کا مقصد بھی بیان کروں۔ تیری مجرم قومیں تباہ کی، کچھ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، مگر بہت واقعات ایسے ہیں جن کو قرآن میں بیان نہیں کیا گیا۔ چنانچہ آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ میں نے واقعہ فیل ہی کو کیوں منتخب کیا، فرعون، نمرود، قوم لوط، قوم سمود وغیرہ کو کیوں موضوع بحث نہیں بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مذکورہ تمام قومیں اللہ کے رسولوں کی موجودگی میں اس وقت تباہ کی گئیں جب رسول بذات خود اپنی تمام تر کوششوں کے بعد اپنی قوم کے ایک بہت بڑے حصے کو راہ راست پہ نہ لا سکا، اور عاجز ہو کر اللہ کے حضور اپنی قوم کے مجرموں کو دنیا سے مٹانے کی دعا کی، تو اللہ نے اس قوم کو عذاب میں پکڑا اور دنیا سے اس کا نشان تک مٹا کے رکھ دیا۔ قوم یونس البتہ وہ واحد قوم ہے جس کو اللہ کی اس سنت سے استثناء حاصل ہے، مگر ابرہہ اور اس کے عظیم الشان لشکر پر عذاب ایک مشرک قوم یعنی قریش کے سرداروں، بالخصوص عبد المطلب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، کی گڑ گڑا کر مانگی ہوئی دعا کے نتیجے میں بھیجا گیا۔ حالانکہ عبد المطلب مشرک تھے اور خانہ کعبہ میں موجود درجن بھر بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، مگر ابرہہ کی لشکر کشی کی خبر سن کر ان کے سیاسی و مذہبی لیڈران کے ہمراہ اللہ کے گھر گئے اور کعبہ شریف کے پردے پکڑ کر خالصتاً اللہ سے دعا کی کہ اے اس گھر کے مالک، ہم ابرہہ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، لہذا تو ہماری اور اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ اس دعا میں کہیں رسول نہیں، مومن بھی نہیں، دنیا میں رسول موجود بھی نہیں، بلکہ مشرک ہیں جو اس واقعے کے فوراً بعد اپنی پرانی روش پہ لوٹ گئے، مگر دعا سنی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کو ایک اچھوتا واقعہ قرار دیتا ہوں۔ اگر سوال یہ ہے کہ اللہ نے دراصل اپنے گھر کی حفاظت فرمائی نہ کہ عبد المطلب اور اس کی قوم کی، تو تاریخ میں جھانک کے دیکھ لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی کتنی دفعہ خانہ کعبہ پہ حملہ کیا گیا، نظر آتش تھا۔ سن 64 ہجری میں امیہ اور عبداللہ بن زبیر کی لڑائی کے دوران کعبۃ اللہ کو نظر آتش کر دیا گیا اور دوبارہ تعمیر ہوا۔ سن 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے کعبے پہ پتھروں کی بارش کر کے اسے تقریباً زمین بوس کر دیا۔ آخری دفعہ 311 ہجری میں قرماتینز نے دوران حج کعبے پہ حملہ کیا اور چاہ زمزم کو حجاج کرام کی لاشوں سے بھر دیا، حجر اسود نکال کر لے گئے۔ کعبۃ اللہ 311 سے 333 ہجری تک یعنی 23 برس تک حجر اسود سے محروم رہا۔ پھر 333 میں عباسیوں نے تاوان ادا کر کے حجر اسود دوبارہ حاصل کیا اور کعبے پہ قسم کیا۔ 1626 میں ایک بار پھر کعبے کی عمارت کو نقصان پہنچا، اس بار کسی حملے کے سبب نہیں بلکہ قدرتی آفت یعنی سیلاب کے نتیجے میں کعبے کی عمارت مخدوش ہوئی، جسے عثمانی دور میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ بیان کا مقصد یہ ہے کہ اگر بات اپنے گھر کی حفاظت تھی تو مذکورہ موقع پر اللہ نے کیوں اپنے گھر کی حفاظت نہیں کی؟ چنانچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب خالصتاً اللہ کی نصرت طلب کی جائے تو اللہ نصرت فرماتا ہے، اور وہ یہ نہیں ملحوظ رکھتا کہ کون طلب کر رہا ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس سے طلب کی گئی۔ چنانچہ موجودہ دور فتن میں ہم تمام مسلمانوں کو خالصتاً اللہ کی طرف رجوع کر کے اس سے نصرت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان رکھیں، یقین کریں، وہ منتظر ہے آپ کے رجوع کا،
رجوع کریں اور خالصتاً اللہ سے نصرت طلب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو، آمین۔ دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنی رائے مجھے ای میل آئی ڈی پہ ضرور لکھیں۔ میرے مضامین میں اگر اصلاح کی ضرورت ہے تو مجھے مطلع کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ میرے قلم سے، میری زبان سے حق ادا کروائے، شر و باطل کو میرے ذہن ناقص تک سے محو کر دے، اور میری کوئی تحریر موجب فساد نہ ہو بلکہ ہدایت کی طرف رہنمائی کی موجب بنے، آمین۔ تمام مسلمانوں کی نجات کے لیے دعا کیجیے، ساتھ میرے والدین کو بھی یاد رکھیے۔ شکریہ۔ غالب کے ان 4 اشعار پر اپنے اس مضمون کو ختم کرتا ہوں۔ بازی چاہے اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے تو کلیسا میرے آگے۔ خدا حافظ۔